پاکستان T20 ورلڈ کپ کھیلے گا یا نہیں، فیصلہ کل ہو جائے گا۔ وزیر اعظم کا کل محسن نقوی سے ملاقات کا امکان۔ چیئرمین کہتے ہیں حکومت کے فیصلے پر منوعن عمل کریں گے، ICC کے دوہرے معیار کو مسترد کرتے ہیں، سیاست زدہ کرکٹ کسی کے مفاد میں نہیں۔ ایبٹ آباد میں پھنسے سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ چھانگلہ گلی کے قریب 2 سیاحوں کی گاڑیاں پھنس گئی تھیں، جس میں خواتین اور بچوں سمیت 8 افراد موجود تھے۔ مقامی افراد اور ریسکیو اہلکاروں نے محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ مری روڈ سمیت کئی لنک روڈ بحال نہ ہو سکی۔ آج رات سے دوبارہ برفباری شروع ہونے کا امکان۔ بنو عیدگاہ روڈ سے 3 کلو وزنی ریموٹ کنٹرول بم برآمد۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ فوری طلب، دیسی ساختہ IED ناکارہ بنا دی۔ پولیس کا علاقے میں سرچ آپریشن۔ سندھ میں سردی کی شدت کے باعث اسکول کے اوقات کار میں تبدیلی کے فیصلے میں توسیع۔ اسکول 4 فروری تک صبح 9 بجے کھلیں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق فیصلے کا اطلاق سرکاری اور نجی اسکولوں پر ہوگا۔ پاکستان سپر لیگ 11 کے لیے پلیئر آکشن 11 فروری کو ہوگا۔ تمام ٹیمیں 16 سے 20 رکنی اسکواڈ مرتب کر سکیں گی۔ مختلف کیٹیگریز میں کھلاڑیوں کی نیلامی 60 لاکھ سے لے کر 4 کروڑ 20 لاکھ روپے تک ہوگی۔ اور جہانیہ میں مال بردار ٹرین کی بوگی راستے میں علیحدہ ہو گئی۔ بچوں نے دھکا لگا کر ریلوے اسٹیشن پہنچایا۔ ملت ایکسپریس کو جہانیہ ریلوے اسٹیشن پر روک لیا گیا۔ لودھنا خانیوال ٹریک عارضی معطل۔ بالائی علاقوں میں برفباری سے زندگی مفلوج، راستے بند، مواصلات کا نظام درہم برہم۔ ایبٹ آباد چھانگلہ گلی کے قریب سیاح برف میں پھنس گئے، خواتین اور بچے بھی شامل۔ وادی نیلم، تاوبٹ، ہلمت اور دیگر علاقوں میں برفباری۔ شانگلہ میں شدید برفباری کے 2 روز بعد بھی سڑکیں بند۔ لہو جما دینے والی سردی سے لوگ گھروں میں محصور۔ سردی کا ایک اور شدید اسپیل انٹری دینے کو تیار۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں آج سے مزید برفباری اور بارش کی پیش گوئی۔ پنجاب میں کل اور 27 جنوری کو برسات متوقع۔ بلوچستان میں بارش اور برفباری کی پیش گوئی۔ کراچی میں سرد ہوائیں، درجہ حرارت 8 ڈگری ریکارڈ۔ شدید اور مسلسل برفباری کے باعث تیرہ میں معمولات زندگی متاثر۔ پاک فوج کا مقامی آبادی کی مدد اور روزمرہ زندگی کی بحالی کے لیے ریلیف آپریشن بلا تعطل جاری۔ برف میں پھنسنے والی متعدد گاڑیوں کو نکال لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر مری کے سیاحتی مقامات پر ٹریفک بحال۔ 30 گھنٹے کی برفباری کے بعد سنو کلیئرنس آپریشن مکمل۔ مری کی سڑکوں پر 2 فٹ برف پڑی تھی، 48 چھوٹی بڑی سڑکوں کو کلیئر کر دیا۔ گل پلازہ سرچ آپریشن صبح سے معطل، آج مکمل کرنے کا کہا گیا تھا۔ 9 روز بعد بھی تمام باقیات کو نہ نکالا جا سکا۔ لواحقین کی بے قراری میں اضافہ۔ کراچی میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد سمیت 6 افراد کے جنازے شناخت کے بعد محمد اطہر کی سکھر میں تدفین۔ جاں بحق افراد کی تعداد 73 ہو گئی۔ 25 افراد کی شناخت، سانحے میں 82 افراد لاپتہ ہوئے تھے۔ 9 دن ہو گئے، ہمارا بچہ نہیں ہے، 2 بچے، باپ کا حال دیکھو۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ حکومت ہمارے بچے کی دیکھ بھال دے دو۔ ہمارے جو باقیات ہے کچھ نشانی مل جائے بس ہم تھوڑا ٹھنڈک ہو جائے گی۔ بس یہ آخری ایک بات ہوئی تھی بس کہ ابو امی میری جان بچا لو، میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہمارے بیٹے کو ڈھونڈو، 9 روز سے دھکے کھا رہے ہیں۔ لاپتہ عمران کے والدین کی فریاد۔ کہا سانحے کی رات 10 بجے بیٹے نے کہا دیر سے آؤں گا۔ عارف کے والد بولے بیٹے نے آخری گفتگو میں کہا میری جان بچا لو، لاش نہیں تو باقیات دے دیں، تسلی مل جائے گی۔ میرے کو 9واں 10واں دن جا رہا ہے، میں روز آ رہا ہوں، روز دھکے پڑتے ہیں، روز میں گھر چلا جاتا ہوں واپس۔ مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا، مجھے کچھ چاہیے بھی نہیں، مجھے صرف میرا بچہ ہی چاہیے۔ لہٰذا میرا بچہ مجھے مل جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ بے شرمو، 90 لاشوں پر تو بات کرو۔ گورنر سندھ کامران قصوری کہتے ہیں ٹیکس کے پیسوں سے ادائیگی کر کے کون سے احسان کر رہے ہو، یہ تمہارا فرض ہے۔ لواحقین کو چکر نہ لگوائیں، کاؤنٹر بنا کر مدد کی جائے۔ اگر بلیم گیم کرنا ہے تو آؤ وہ بھی کریں۔ سانحہ گل پلازہ میں 100 لوگوں کی جانیں گئی، گنتی مکمل کی جائے۔ فاروق ستار کا مطالبہ، کہا وزیر اعلیٰ اور میئر کراچی متاثرین کو اعتماد ملے۔ منم ظفر نے کہا 9 دن گزرنے کے بعد بھی باقیات نہیں ملی، عوام جینے کا حق مانگ رہے ہیں، بلڈنگ کنٹرول کے قوانین کہاں ہیں؟
لاہور گلبرگ کے ہوٹل میں آگ لگنے کے واقعے کے 2 نامزد ملزمان کامل اور بلال گرفتار۔ ہوٹل مالک ندیم مرزا سمیت 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج، گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ FIR کے مطابق ہوٹل کی بیسمنٹ میں غیر قانونی بوائلر لگا ہوا تھا، جسے گیس کنیکشن بھی غیر قانونی دیا گیا۔ بوائلر چلانے والا نا تجربہ کار تھا، سیفٹی اقدامات پورے نہ ہونے کا نوٹس دیا گیا تھا۔ وادی تیرا خالی کرانے سے متعلق غلط خبر چلائی گئی، نقل مکانی کو فوج سے جوڑنا غلط ہے۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا جھوٹے پروپیگنڈے کا سختی سے نوٹس لیا ہے، KP حکومت صوبے کے حالات پر توجہ دے۔ تیرا کے حوالے سے نوٹیفیکیشن واپس نہ لیا گیا اور معافی نہ مانگی تو آفریدی قوم کا جرگہ بلاؤں گا، سہیل آفریدی کی دھمکی، کہا پختون قوم کا جرگہ بھی بلایا جائے گا، بات غلط ہوئی تو نقل مکانی کرنے والے متاثرین کو خود تیرا لے کے جاؤں گا۔ شازیہ مری کے سول اسپتال حیدرآباد آمد، سانگھڑ میں زیادتی کا شکار بچی کی عیادت کی، کہا وہ بھی ماں ہیں، دکھ سمجھ سکتی ہیں، واقعے پر بورڈ بنایا ہے، پولیس کی کوتاہی ہوئی تو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ چیچا وطنی میں گھریلو رنجش پر فائرنگ، 2 افراد جاں بحق اور 2 زخمی، پولیس کا ایکشن، 3 ملزمان گرفتار۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان، سلمان آغا قیادت کریں گے، بابر اعظم اور شاہین آفریدی ٹیم میں شامل، سائم ایوب، فخر زمان، خواجہ نافع، عثمان خان بھی شامل، شاداب، محمد نواز، فہیم اشرف کی بھی انٹری، حارث رؤوف، محمد رضوان، حسن نواز، وسیم جونیئر جگہ بنانے میں ناکام، ایونٹ 7 فروری سے شروع ہوگا۔ ہم سلیکٹرز ہیں، ہمارا کام ہے ٹیم کو سلیکٹ کرنا، اور گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی انہوں نے ہی کرنا ہے، ڈیفینیٹلی ول ویٹ فار دیئر ڈیسیژن۔ بابر کنڈیشنز کے حساب سے ڈیفینیٹلی از دی موسٹ کنسسٹنٹ بیٹسمین۔ T20 ورلڈ کپ میں شرکت کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، ہم سلیکٹر ہیں، ہمارا کام ٹیم منتخب کرنا ہے، رکن سلیکشن کمیٹی عاقب جاوید کہتے ہیں، چیلنجنگ کنڈیشنز میں بابر اعظم کا ہونا ضروری ہے۔ بنگلہ دیش T20 ورلڈ کپ سے باہر، BCB نے ICC کا فیصلہ تسلیم کر لیا، ہنگامی اجلاس میں تنازع کو مزید طول نہ دینے کا فیصلہ، بنگلہ دیشی بورڈ کسی فورم پر معاملے کو نہیں اٹھائے گا۔ کیا ایران پر پھر حملہ ہونے والا ہے؟ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی تہران میں بنکر میں چلے گئے، امریکی سینٹ کام چیف اسرائیل پہنچ گئے، امریکہ کینیڈا کی تل ابیب کے لیے پروازیں منسوخ، جرمنی، آسٹریا، فرانس اور نیدرلینڈز کے آپریشن محدود۔ اسرائیلی عوام نتن یاہو حکومت کے خلاف پھر سڑکوں پر نکل آئے، تل ابیب میں بڑا مظاہرہ، 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کی تحقیقات کے لیے آزاد ریاستی کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ۔ وینزویلا کے صدر کی گرفتاری کیسے ہوئی؟ امریکی صدر نے دفاعی نظام کو ناکارہ بنانے والے خفیہ ہتھیار کا نام بتا دیا، کہا 3 جنوری کو امریکی فوج نے ڈسکمبوبیولیٹر کا استعمال کیا، وینزویلا کے پاس روسی اور چینی راکٹ تھے، بٹن دبایا لیکن استعمال نہ کر سکے۔ روس یوکرین 2 روزہ مذاکرات ابوظہبی میں ختم، بات چیت مثبت ماحول میں ہوئی، یوکرینی صدر نے کہا سہ فریقی مذاکرات تعمیری رہے، امریکہ کے مطابق مذاکرات کا ایک اور دور ابوظہبی میں اگلے ہفتے ہوگا۔ البانیہ میں نائب وزیر اعظم پر مالی بدعنوانیوں کے الزامات، فرد جرم عائد ہونے کے بعد حکومت مخالف احتجاج تیز، مظاہرین نے سرکاری عمارت پر پیٹرول بم پھینکے، پولیس کی شیلنگ اور واٹر کینن کا استعمال۔ ہوائی میں آگ کا فوارہ، کلاؤیہ آتش فشاں پھر پھٹ پڑا، 480 میٹر بلند لاوا نکلنے لگا، امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق کلاؤیہ 2024 سے وقفے سے پھٹ رہا ہے۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں گھڑ دوڑ، اسکپی نامی گھوڑے نے میدان مار دیا، فاتح جوکی کو $3 ملین ملے۔